بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو قصہ سنا رہے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور یہ بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے، آپ کو سن کے بڑا مزہ آئے گا، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ یہ پورا قصہ سنیں۔ عبداللہ بن ابی سرح مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی، جس کی بیٹی فلپانا بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جواں مردی سے عیسائیوں کے حملے کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار ابن ابی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا، مقررہ انعام و اکرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانا بھی اس کے نکاح میں دے دے گا۔ دوسری طرف ابن ابی سرح نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانا جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کی کون خواہش مند نہ تھا۔ عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سرح تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرح میدان جنگ میں نہ جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سرح اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابن ابی سرح کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابن ابی سرح نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشوروں سے مجبور ہو کے میں نے ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک کے آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے بھر گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی تیزی سے دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر کے آ جاتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانا کئی مرتبہ ان کے مقابلے میں آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستہ تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکار کر کہا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون میں لت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔
مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانا بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرحہ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانا آپ کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے ساتھ جہاد کیا میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے کہ فلپانا جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن زبیر کی جرأت تو بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئیں، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی اور اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام قبول کرتی ہوں اور اس کی غلامی کو بھی ساتھ قبول کرتی ہوں۔